تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا۔ اے ہمارے ابو جان، آپ گھبرائیے مت، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت حضرت اسحاق نے کی ہے، جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس کی عبادت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اے ہمارے ابو جان، آپ گھبرائیے مت، پریشان نہ ہوجئے، ہم اس اللہ کے پیغام کو جس کو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، اے ابو جان، ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں موت تک داخل کر کے رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کی اطاعت کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے۔ بتلائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن آج کا مسلمان اور آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ کتنی اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ایسا جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہا ہے؟ کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہاں میں اپنے بچوں کی 100% دینی ماحول میں تربیت کر رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھنے والے طلباء کو اور ان میں پڑھانے والے علماء کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم کالجوں کی طرف، یونیورسٹیوں کی طرف اور اسکولوں اور کالجوں کی طرف اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں۔ میں کالج میں پڑھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں۔ آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچے کا ایسا مزاج بنائیں کہ اس کا مزاج دینی ماحول میں ہونا چاہیے، وہ قرآن کا حافظ ہو، وہ قرآن نظر پڑا ہوا ہو۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج کی صورتحال یہ ہے جس کو آپ اور میں جانتے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، جو اولاد باپ کا 1 کروڑ کا مکان لینے کے لیے تیار ہے، اس کی وراثت میں اپنا حصہ متعین کر کے آپس میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہی اولاد آپس میں مشورہ کرتی ہے، کون اس کو کفن دے گا، کون اس کو غسل دے گا؟ میرے بھائیوں، جو اولاد اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے، جو اولاد اپنے باپ کی تجہیز و تکفین نہ کر سکے، جو اولاد اپنے باپ کو قبر میں نہ اتار سکے، اس اولاد کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، 5 بیٹے ہیں، آپس میں مشورہ ہوتا ہے، امام صاحب کو بلا دیا جائے غسل دینے کے لیے، آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، فلاں محلے میں ہمارا ایک آدمی ایسا رہتا ہے جو میت کو غسل دیتا ہے، انتقال ہونے کے بعد مسلمانوں نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے، اس کا نام مٹی رکھ دیا ہے، اور مسلمانوں، میرے بھائیوں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد اس کے کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے اس مسلم معاشرے میں اور ہمارے اس سماج میں۔ یہ کہاں سے آیا؟ ذرا ہم نے غور کرا۔ ارے آگے چلیے، باپ کا جنازہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے امام، اور امام کھڑا ہو کر
یہ کہتا ہے کون ہے اس کا ولی، یوٹیوب پہ ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تو پیچھے بہت دور کھڑا ہوا ایک بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے ابو ہیں پڑھا دو نماز، خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود باپ کے جنازے کو آپ جا کے لائف کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے مسلمانوں کی، ان کے نوجوانوں کی اور ان کے ڈگری یافتہ لوگوں کی اور ان کے تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ صورتحال ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایسی صورت میں اور ایسے وقت میں ہمیں ان مکاتب کی قدر کرنی ہے اور ان مکاتب میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے۔ اگر ہمیں اپنی دنیا بنانی ہے، اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اگر ہمیں اپنی قبر میں سکون حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سرخروئی حاصل کرنی ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآنی تعلیم دلانی پڑے گی۔ کون سی قرآنی تعلیم؟ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم دین کو حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، ایک بچہ وہ ہے کہ جو گھر سے نکل رہا ہے اور قاعدہ اپنی بغل میں دبائے ہوئے قاری مظفر صاحب کے مکتب میں آ رہا ہے، ہم اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کائنات کے سردار عبداللہ کے در یتیم جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام یہ بتلا کر چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا، جو بندہ علم دین کا راستہ طے کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل رہا ہے، مکتب جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والا اور یہ اپنے گھر سے نکل کر مکتب کی طرف جانے والا، جس کو ہم مکتب کی طرف جانے والا سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ مکتب کی طرف جا رہا ہے بلکہ یہ اپنا راستہ جنت کا آسان کر رہا ہے، جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے علم دین کو حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کو سیکھنا گویا کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور مسلمانوں میں آپ کو کیا بتلاؤں، ہماری صورتحال بالکل عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں، دو بچے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اسکول میں جانے والے بچے کے لیے ماں پہلے اٹھ کر اس کے ناشتے کا انتظام کرتی ہے اور اس کے لیے ٹفن تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بیگ دیا جاتا ہے اور بیگ دینے کے بعد باپ یا ماں یا اس کا بھائی اس کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، ماں کی کوئی توجہ نہیں، باپ کی کوئی توجہ نہیں، بھائی کی کوئی توجہ نہیں، صرف اس کے پاس ایک قاعدہ ہے۔ باپ کو اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک رحل دلوا دی جائے، باپ کو
دنیاوی تعلیم پر باپ بھی توجہ دے رہا ہے، ماں بھی توجہ دے رہی ہے۔ جو تعلیم، دنیاوی تعلیم آپ کو عزت تو دلا سکتی ہے، آپ کو روزگار فراہم کرا سکتی ہے، آپ کو مرتبہ دلا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آخرت میں آپ کو ترقی اور بلندی پر نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والا، وہ قرآن سیکھنے والا، وہ علم دین حاصل کرنے والا گھر سے نکلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کو یہ بات بھی گوارا ہے آگے کہ جب وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، فرشتوں کو متعین کر دیا کہ یہ علم دین حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلے تو اے فرشتوں تم اس بچے کے پیروں کو زمین پر نہ ٹکنے دو، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے جو معصوم ہیں اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يعصون اللہ فیما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی جماعت وہ ہے جو اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی ہے، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں جاؤ فلاں طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، تم اس کے پیر زمین پر نہ ٹکنے دو، بلکہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کیوں بچھاتے ہیں پروں کو اس کے پیروں کے نیچے؟ لِذَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، علم دین کو حاصل کرنے والے سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے والے جس علم دین کی اتنی اہمیت ہو اور جس علم دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو چلا رہے ہیں، یہ نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، انہی مدارس کی بدولت، انہی علماء کی بدولت، انہی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علم دین کو کیسے اٹھا لیا جائے؟ اللہ تعالی ان علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ضلوا فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ان مدارس کی اور ان مکاتب کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان کی قدر کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی علماء کو نوازا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازیں گے۔ ایک حدیث بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولوی بن کے، حافظ بن کے، قاری صاحب بن کے 5-7 ہزار روپے تنخواہ ملے گی، کیا اپنا گزارا کرے گا؟ ذرا سنو، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشان ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اسی عالم سے اور اسی قرآن پڑھنے والے سے اور اسی علم دین کو حاصل کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے والے سے، صاحب قرآن سے اللہ تبارک و تعالی کہیں گے اے قرآن کے پڑھنے
سمجھنے والے، اے قرآن کے سکھانے والے، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت کے اندر تیرا مقام و مرتبہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نواز رہے ہیں، اور جس نے قرآن پڑھایا، جس کے بچے نے قرآن تحفظ کیا، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والد سے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، البس والداه یوم القیامت تاجا ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے۔ لوگ سوال کریں گے، معلوم کریں گے یہ کون بندہ ہے جس کا آج اتنا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ فلاں بندہ ہے جس نے اپنے بچے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا جوڑا اور ایسا تاج پہنایا ہے کہ جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہم ان مدرسوں کی قدر کریں، ان مکتبوں کی قدر کریں، اور اپنے بچوں کو کم از کم اگر حافظ نہ بنا سکے، اگر عالم نہ بنا سکے، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم ناظرہ قرآن ضرور پڑھیں، ناظرہ قرآن ضرور پڑھیں، تاکہ کل جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، جب ہم دنیا سے چلے جائیں، تو کم از کم وہ ہماری قبر پہ آ کے یا گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے۔ ورنہ میرے بھائیوں مردہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور وہ آس اور امید لگائے ہوئے ہیں، کاش میرا فلاں بھائی، کاش میرا فلاں بیٹا، کاش میرا فلاں رشتہ دار میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں میرے درجات بلند کر دے، قبر میں مجھے سکون اور راحت دے دے۔ اس لیے ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں ہم مدارس کو اور مکاتب کو، میرے بھائیوں، ان سے ہم جڑے، ان کا تعاون کریں، جانی تعاون ہو، مالی تعاون ہو، بچوں کے ذریعے ہو، پیسوں کے ذریعے ہو، ہم ان کے معاون بنیں، اور جب ہم ان کے معاون بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گے، اور ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحال گزرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی برکت سے اور ان کی سفارش سے ہمیں جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے نائب صدر جمعیت علماء شہر میرٹھ حضرت اقدس مفتی محمد بلال صاحب۔ حضرت نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، اللہ کرے ہم سب کے بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں لیے چلا ہوں۔ آپ کے بیان کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد شہادت ابن محمد رضوان کو میں مدعو کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آقا مدنی کی شان میں نعت نبی گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے قبل دو شعر سے اپنی شریف پر آغاز کرتا ہوں، بطور خاتون نظر فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت جو شخص بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت
جی عطا کریں. میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اور سوائے جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا کیا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا نہیں ملے گی کہ دوا نہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ کہیں مالو زد تو کیا غم میں سفیر ہوں یہی نا میرے عشق کو مجھ کو لے چل میرے عشق کو مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ تو ہی جانی بے مدینہ سمائے جا کے مدینے میں اس کہہ دینا تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اور اندھیرے جھک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے اندھیرے جھک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں عنوان مسیرت کا عنوان نہیں پڑھتے عنوان نہیں پڑھتے اندھیرے جھک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے اندھیرے جھک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے قرآن پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے قرآن پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اٹھے جس کے پیٹ پہ پتھر لبوں پہ شکر خدا اٹھے جس کے پیٹ پہ پتھر لبوں پہ شکر خدا تھے جس کے پیٹ پہ پتھر لبوں پہ شکر خدا یہ کائنات بنی ہے اسی نبی کے لیے یہ کائنات بنی ہے اسی نبی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے السلام علیکم ماشاءاللہ بہت بہت چلا خوبی. لگا نا ماشاءاللہ. توائیے میں اپنے پروگرام کی دوسری کڑی ہم سب کے روح رواں میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا جبرائیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ امام و خطیب مسجد شاہین الہی گولکواں میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جلدی بھیج دے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہ خدا کا خدا اس کا دشمن، وہ خدا کا خدا اس کا دشمن جس نے چھوڑا محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، تھوڑی ہی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں. زیادہ لمبی تقریر کا ارادہ بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور میرے بھائیوں، نجات کا مدار، کامیابی کا انحصار ایمان کے اوپر. اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہمارا ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابدی پریشانیوں سے ہمیں بچا دے گا. مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے، دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو؟ ہر شخص چاہے گا. ایمان پر خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی. شرط کیا ہے؟
रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी जान, उसके वालिदैन और उसके औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ी थी, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को जो मकाम मिला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर मिला। कितनी मोहब्बत करते थे सहाबा-ए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे भाइयों, के एक सहाबी है, हबशी सहाबी है, एक बार उन्होंने सरिया गर्म किया और अपने सर के बीचों बीच रख लिया। उनके सर की चमड़ी जल गई। लोगों ने पूछा कि ये तुमने क्या किया? कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा सर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की तरह हो जाए, मगर मेरे बाल घुंघराले हैं। दरमियान से बाल मान फाड़ना चाहता था, कामयाबी नहीं मिली, तो मैंने दरमियान के बाल उड़ा दिए ताकि अगर मान ना बढ़ जाए, बढ़ सके तो कम से कम मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मेरा भी सर चमके। कितनी मोहब्बत की सहाबा-ए किराम को। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला आपके वज़ू के पानी को बर्तन में जमा कर रहे थे। किस तरीके से कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोते वो अपना बर्तन आगे बढ़ा देते ताकि वो पानी उनके बर्तन में गिरे। आप कुल्ली फरमाते वो बर्तन आगे बढ़ा देते। आप नाक में पानी डालते वो फिर भी अपने बर्तन को आगे बढ़ा देते। आप चेहरा धोते वो बर्तन को आगे बढ़ा देते। मेरे भाइयों, इस तरीके से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को एक बर्तन में जमा कर दिया। दूर सहाबा-ए किराम इस मंजर को देख रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फारिग हुए तो सहाबा-ए किराम वहां पहुंच गए और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला से वो तबर्रुक मांगने लगे और अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने जिस्मों पर लगाने लगे। अगर किसी सहाबी को वो तबर्रुक नहीं मिल सका है तो सहाबी ने ऐसा किया, अपना जिस्म उस सहाबी के जिस्म से रगड़ लिया जिसके जिस्म को तबर्रुक मिल गया। इतनी मोहब्बत थी सहाबा-ए किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग खंदक के मौके पर दुश्मनों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मालूम करते थे नमाज पढ़ाने से पहले कि क्या ये कर्जदार होकर के तो नहीं मरा, पता कहां कर्जदार होकर के मरा। पूछते थे ये इसने कर्ज किया, कुछ माल छोड़ा, कहां छोड़ा है, वसीयत की है, कहां वसीयत की है, आप पढ़ा देते थे और पता चलता कर्जदार होकर के मरा, माल छोड़ करके मरा, लेकिन वसीयत नहीं की। आप फरमाते थे अपने भाई की नमाज जनाजा तुम खुद पढ़ लो। यानी अगर मैं भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं इसकी बख्शिश नहीं होगी। मामूली चीज नहीं है दूसरे का हक जाहिर करना। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह
اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنو، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہیں بھی حاصل ہو جائے تو وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَىٰ تُؤْمِنَ، جس کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس حق کو ادا کرنے والا۔ امانت میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا، امانت میں حقوق آتے ہیں۔ استاد کا جو حق ہے اس حقوق کا ادا کرنا امانت داری ہے، حقوق کی خلاف ورزی خیانت ہے۔ ماں باپ کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا امانت ہے، اور ان کے ساتھ یہ سمجھیے کہ زیادتی کا معاملہ کرنا خیانت ہے۔ پڑوسی کا جو حق ہے اس کی ادائیگی امانت ہے، اس کی خلاف ورزی خیانت ہے۔ اور دوسرے جملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جملے میں فرمایا، تیسری بات وَلْيُحْسِنْ جَارَ مِنْ جَوَرَ، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنے اور اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، پہلی بات وَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، کہ جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَىٰ تُؤْمِنَ، جس کسی کا کوئی حق ہو اس حق ادا کرنے والا بنے گا۔ ارادہ کریں انشاءاللہ ہمارے اوپر جس کا بھی جو حق ہے ہم پہلی فرصت میں اسے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَ، تمہارے پڑوس میں جو شخص بستا ہو رہتا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے۔ پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کا اتنا حق میرے پاس لے کر کے آئے کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حکم یہ نازل ہو جائے کہ وراثت میں پڑوسی کا حصہ ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، صحابہ کرام طرف اٹھے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کے ایک بار بھی ارشاد فرما دے تو کیا آپ کی باتوں میں کوئی شبہ کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں تین بار فرمایا اور قسم کھا کر کے فرمایا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، من ہوں یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدنصیب وہ بدبخت کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ تین بار قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شخص سے محفوظ نہ رہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارا برتاؤ، تمہارا چال چلن، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہو کہ اگر وہ اپنی جوان بیٹی کو اکیلے اپنے گھر میں چھوڑ کر کے کہیں چلا جائے تو اس کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ اس کے پڑوسی ایسے ہیں کہ اس کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا کوئی غلط نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب فرمایا جب تک اتنا اطمینان تمہارے پڑوسی کو تم سے نہ ہو سکے اس وقت تک اپنے آپ کو مومن مت سمجھنا۔ فرمایا کہ اگر تم کہیں اور زنا کرو اس میں جتنا تمہیں گناہ مل سکتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زناکاری کرنا اس سے 18 زیادہ گناہ تم کا عذاب کا تم مستحق بنے۔ پڑوسی کا اتنا حق میرے بھائی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَ، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فرمایا اسے چاہیے فلیحسن جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ہماری ذات سے اگر کوئی شخص
زیادہ پریشان ہوتا تو ہمارا پڑوسی ہوتا. میرے بھائی اس لیے ہمارا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے. یاد رکھیے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے 3 بار قسم کھا کر کے. تو میرے بھائیوں اگر ہم یہ 3 کام کرنے والے بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, وعدہ فرمایا, خوشخبری دی ہے کہ وہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنے گا اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس سے بھی حاصل ہو جائے گی. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں پر اور اس کے علاوہ بھی جو باتیں ہمارے لیے مفید ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آپ مل کر بیٹھ جائیں اور ہمارے مہمان خصوصی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت سے پہلے ایک مدرسے کا طالب علم ہے محمد عرش, وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. اس کے بعد 1-2 یعنی ہمارا تھوڑی دیر کا پروگرام باقی ہے, آپ حضرات مل کر بیٹھیں. انشاءاللہ اپنے مہمان خصوصی کی ہم تلاوت بھی سنیں گے. حضرت نعت خواں بھی ہیں, حضرت قاری قرآن بھی ہیں اور حضرت بہترین خطیب بھی ہیں, بہترین مدرس بھی ہیں. حضرت والا تشریف فرما ہے. حضرت سے پہلے 2-3 بچوں کا پروگرام ہے, انشاءاللہ پھر ہم حضرت کو سنیں گے. ذرا سے مل کر بیٹھ جائیں. بہت بڑی شخصیت کے حامل ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جی محمد عرش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم, الہی دے مجھے طرز تکلم, میری آواز کو تو روشنی دے, مجھے افکار صالح پر عطا, میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صد احترام معزز سامعین, آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا, ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا, حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم, رسولوں کا سلسلہ ختم, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے, یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی ہے کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بندھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانشاروں نے دین اسلام کی خاطر کو قربانی پیش کی ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت صحیح دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات, صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس
کو رب کائنات نے درجگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی، علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا، خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم رضوان کو مفتخر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں، صحابہ اکرام کنتم خیر امت کے بلا مخاطب ہے۔ دوستوں صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں غطب اللسان ہے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت کی ہمیں تلاوت بھی سننی ہے اور حضرت ہی کے دست مبارک سے دستار بندی بھی ہونی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت والا کی تلاوت سے محظوظ ہوں، میں دارالحق کے طالب علم محمد معروف کو مدعو کروں گا کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ عرف و اعلیٰ نام تیرا، عرف و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، عرف و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ ذات تیری لا معدود، ذات تیری لا معدود، ہر شے میں تو موجود، ہر شے میں تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کیا ہوا؟ توجہ رکھیں۔ نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا، صلی علی کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوہتار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی کے انکار میں اللہ، خالد کی تلوار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں
डगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और सुहैब में अल्लाह, आमिर और यासिर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद और शबीर में अल्लाह, कासिम की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, इलियासी तबलीग में अल्लाह, मक्की की तदकीर में अल्लाह, मदनी की तफकीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की तकदीर में अल्लाह, आयशा की तकदीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सूरज चांद सितारों को, सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। मौला हमको कर ले कबूल, मौला सबको कर ले कबूल, हमको अता हो इश्क़ रसूल, सबको अता हो इश्क़ रसूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। जज़ाकल्लाह। भाई ये जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, मैं मदऊ करूँगा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के भतीजे, खानवादे उस्मानी के चश्मो चराग, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के सदरुल क़ुर्रा, सदर उस्ताद तजवीद व क़िरात, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह दारुल उलूम वक्फ देवबंद, आप खतीब भी हैं, बेमिसाल खतीब हैं, बेमिसाल क़ारी कुरान, आलमी एवार्ड याफ्ता हज़रत अक़दस क़ारी मौलाना मोहम्मद वासिफ़ उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान देगा। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद वासिफ़ साहब से हम दरख्वास्त गुजार हैं कि तिलावत कलामुल्लाह से हम सबको महफूज़ फरमाएं। बेटा खामोश हो जाओ, मिल कर बैठ जाओ, सभी साथी मिल कर बैठ जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ما شاء الله. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سبحان الله. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الحمد لله. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. الله أكبر. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. रुका हुआ ना चल रहा. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله أكبر. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله. وما كان
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله حياك الله بارك الله في عملك وعلمك وعمرك جزاک اللہ احسن الجزاء. اور میں حضرت والا کی زیارت سے بھی مستفید ہوں گا. حضرت قاری محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر علماء کرام، دارالعلوم دیوبند سے تشریف لانے والے حضرت مولانا قاری واصف صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے استاد محترم جناب قاری اسلام الدین صاحب، مجھے نعت پاک کا حکم ہوا ہے بلا کسی تمہید کے میں سفر شروع کرتا ہوں. اگر شعر اچھا لگے اپنی دعا سے نوازے گا. مفتی صاحب دیکھیں. گلستہ ہے یہی اپنا، یہی ہے آشیاں اپنا. 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 تیرے در سے دل بیتاب لے جائے کہاں اپنا. تیرے در سے دل بیتاب لے جائے کہاں اپنا. اب سبھی کے مطلب کا شعر ہے کہ درود پاک کے الفاظ کی تاثیر مت پوچھو. درود پاک کے الفاظ کی تاثیر مت پوچھو. اسی سے شہد میٹھا کر رہی ہے مکھیاں اپنا.
اسی سے شہد میٹھا کر رہی ہے مکھیاں اپنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب غار ثور میں گئے اسی منظر کو ذہن میں رکھیے. میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ نبی کو ڈھونڈتے کافر جو غار ثور تک پہنچے. نبی کو ڈھونڈتے کافر جو غار ثور تک پہنچے. نبی کو ڈھونڈتے کافر جو غار ثور تک پہنچے. نبی کو ڈھونڈتے کافر جو غار ثور تک پہنچے. مکمل کر چکی تھی کام جب تک مکڑیاں اپنا. مکمل کر چکی تھی کام جب تک مکڑیاں اپنا. اب ایک کلام حاضر کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت. سنیے. منزل میری خدا ہے منزل میری خدا ہے رستہ میرا نبی ہے. منزل میری خدا ہے رستہ میرا نبی ہے. منزل میری خدا ہے منزل میری خدا ہے رستہ میرا نبی ہے. سب انبیاء ہے سونا سب انبیاء ہے سونا ہیرا میرا نبی ہے. سب انبیاء ہے سونا ہیرا میرا نبی ہے. اور اس شعر کو سبھی کی توجہ چاہوں گا. دیکھیں کہ اندھوں کو روشنی دے اشجار کو چلا دے. اندھوں کو روشنی دے اشجار کو چلا دے. اندھوں کو روشنی دے اندھوں کو روشنی دے اشجار کو چلا دے. پتھر کو بھی پڑھاتا پتھر کو بھی پڑھاتا کلمہ میرا نبی ہے. پتھر کو بھی پڑھاتا کلمہ میرا نبی ہے. منزل میری خدا ہے رستہ میرا نبی ہے. دکھنے کا نہیں ہاتھ. اب شعر دیکھیے کہ جیسے گلاب سارے پھولوں میں خوب تر ہیں. کہیں سبھی حضرات سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز نہیں آئی کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے غور کر کے سن لائیں میرا حوصلہ افزائی ہوگا آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا. میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے کہ جیسے گلاب سارے جیسے گلاب سارے پھولوں میں خوب تر ہیں. ویسے نبی میں سب سے ویسے نبی میں سب سے اعلیٰ میرا نبی ہے. ویسے
نبی میں سب سے اعلیٰ میرا نبی ہے، اور کفار مشرکی بھی چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، کفار مشرکی بھی چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، کفار مشرکی بھی کفار مشرکی بھی چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، قرآن جب حرم میں، قرآن جب حرم میں پڑھتا میرا نبی ہے، قرآن جب حرم میں پڑھتا میرا نبی ہے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ آقا کو دیکھنا ہے، آقا کو دیکھنا ہے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کیسا میرا نبی ہے، منزل میری خدا ہے، رستہ میرا نبی ہے، سب انبیاء ہے سونا، ہیرا میرا نبی ہے۔ بلند درجے پر پہنچاتا ہے، اولاد پریشان نہیں دیکھ سکتا، باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا ابا جان آپ کا جو میرا تعلق دنیا میں تھا، آج بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، اللہ کیا میرا حساب پیش ہوا ہے، ایک نیکی کم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے تو ہم تمہاری نجات کریں گے، جنت میں بھیجنا ہے۔ باپ کہے گا بیٹا بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کروں اگر میں تجھے نیکی دے دوں گا میری نیکی کر ہو جائے گی، میرا معاملہ پھنس جائے گا، وہ معذرت کر دے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا ماں کتنی زیادہ شفیق اور مہربان ہوتی ہے، اپنی اولاد کی ذرا تکلیف پر تڑپ جاتی ہے، اپنی اولاد کی ترقی، اس کی عیش و عشرت ماں کا اصل مقصد ہوتا ہے، جب بھی اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، ماں کے پاس جائے گا، اس سے گھر میں آنا بند کر دیا، اس بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا بیگم تمہاری رضا کے لیے میں نے سب سے پنگے بول لیے، آج دیکھنے کی ضرورت ہے دے دو، وہ بھی معذرت کر دے گا، اولاد کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، کوئی نہیں دے گا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، کیوں؟ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگے گا، سب منع کر دیں گے، نا امید ہو جائے گا۔ ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو بلائے گا ادھر، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کے یہاں میرا حساب پیش ہوا ہے، میرے سارے رجسٹر نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیکی لے کر آ جاؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں بھیجیں گے، ورنہ نہیں۔ کہے گا اچھا ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا رہے ہو، میرا تو معاملہ الٹا ہے، میرے پاس تو نیکی ہی ایک ہے، میرے سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہی نہیں سوائے ایک نیکی کے، ایسا کرو میں تو برباد ہو ہی رہا ہوں، تم اپنا کام چلاؤ، یہ نیکی لے کر کے چلے جاؤ۔
وہ خوشی خوشی لے کر اللہ کے بارگاہ میں جائے گا. اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیسے اس کو نیکی ملی، لیکن اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے یہ بتا کہ آج تجھے نیکی کس نے دے دی؟ کون اتنا بڑا سخی ہے، کون اتنا بڑا دیالو ہے؟ وہ کہے گا، پوری کہانی سنائے گا، تو اللہ فرمائیں گے کہ ہم سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا فیاض کون ہو سکتا ہے؟ جاؤ ہماری عزت کی قسم، ہم تمہیں بھی بخشتے ہیں اور اس کو بھی بخش دیتے ہیں، دونوں کی نجات ہو جائے. ذرا سی نیکی انسان کو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا سکتی ہے، نجات دلوا سکتی ہے، اور ذرا سی بدی، ذرا سی برائی، ذرا سا گناہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا حساب اللہ کے یہاں پیش ہوگا، اس کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے جو رجسٹر ہیں وہ ترازو کے پلڑے کے اندر رکھے ہوں گے، سارے گناہ ہیں، نیکیوں والا پلڑا بالکل خالی ہے. اسے یقین ہو جائے گا کہ آج میری نجات نہیں ہوگی، نیکیاں ہیں ہی نہیں، کہاں سے نجات ہو سکتی ہے؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی پرچی اس کو دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو نیکی والے پلڑے میں رکھنا. اب تو الیکٹرانک ترازو آتی ہے. ایک دور بتا کہ جب ترازو جو ہے دو پلڑے والی ہوتی تھی، ایک طرف بٹے رکھے جاتے تھے، دوسری طرف سامان رکھ کر کے تولا جاتا تھا. اس قسم کی میزان عدل ہوئی. وہ اس پرچی کو دیکھے گا، اللہ سے کہے گا اللہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. ایک طرف اتنے بڑے بڑے رجسٹر، ایک رجسٹر ایسا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے وہاں تک وہ رجسٹر پھیلا ہوا ہے. 99 رجسٹر ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ پرچی کیا کام کرے گی؟ تو اللہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرمائے کہ ہم مذاق نہیں کرتے، تم اس پرچی کو اس دوسرے پلڑے کے اندر رکھو. اب یہ آدمی اس پرچی کو نیکی والے پلڑے میں رکھے گا تو نیکی والا پلڑا اچانک بھاری ہو جائے گا اور گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. نیکی والے پلڑے کا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی. کیا نیکی ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اللہ کے پرچی میں لکھا ہوا تھا. وہ پرچی اتنی بھاری بن گئی کہ اس کے سارے گناہوں کا رجسٹر پر بھاری ہو گئی. لہذا نیکی کا موقع ملے، ایک نیکی کا موقع ملے تو کر گزرو. یہ مت سوچ کر چھوڑ دینا کہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی نجات کا سبب بن جائے. اور کوئی گناہ یہ سوچ کر مت کر لینا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ہو سکتا ہے وہی گناہ نجات کا باعث، وہی گناہ جو ہے عذاب کا باعث بن جائے. آپ نے سنا ہوگا ایک عورت بہت نیک تھی، عبادت گزار. اس نے ایک بلی پالی اور بلی پالنے کے بعد اپنے گھر کے اندر اس کو باندھ کر رکھتی اور کنجوس تھی، کھانے کے لیے اس کو دیتی نہیں تھی. تو نہ کھانے کے سے وہ بلی کمزور ہوتی چلی گئی اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ کہیں اور کھا کر کے آ جائے. کچھ دن میں وہ بلی مر گئی. بلی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. صرف انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے پر اللہ سزا نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، کسی بھی جاندار کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اللہ اس پر بھی مواخذہ کرے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت پر اس عورت کے نیک ہونے کے باوجود اس کو جہنم کے اندر داخل کیا ہے. اس کے مقابل ایک عورت بدکار تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، گناہوں کے اندر ملوث رہتی تھی. ایک مرتبہ راستے میں چل رہی تھی، دیکھا ایک کتا جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے، جان نکلی جا رہی ہے. قریب میں کنواں ہے،
उस औरत ने देखा कुएं पर कोई रस्सी नहीं है, कोई डोल नहीं है, अपना दुपट्टा उतारा, उसमें अपना मोजा बांधा और कुएं के अंदर उसको लटका कर जब पानी निकाला, जो पानी निकला उसको कुत्ते के मुंह में डाल दिया, कुत्ता सही होकर के भागने लगा। अल्लाह की अल्लाह पसंद आई, उसकी सारी जिंदगी की बुराइयां गुनाह सब माफ कर दिए और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। तो मैं ये असर रहा हूं कि नेकी है, ये आखिरत की करेंसी है। और कुरान पढ़ने पर अल्लाह एक घर पर 10-10 नेकियां दे रहे हैं। उसके बावजूद हम कुरान से गाफिल, कुरान खोलकर नहीं देखते। कुरान समझना तो बहुत दूर की बात है, कुरान पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो कुरान के हुरूफ पढ़ने के भी रवादार नहीं है। घरों के अंदर कुरान रखे हुए हैं, ताकों के अंदर रखे हुए हैं, अलमारियों के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन हमारी ज़बान पर कुरान नहीं आ रहा है। अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान को नहीं समझेंगे, तो हमारा हाल एक ऐसी औरत का सा है जिसने बहुत गुर्बत और परेशानी के जमाने में अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया, बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बना और दूसरे मुल्क में सर्विस के लिए चला गया। वहां जो कमाता है हर महीने अपनी माँ के नाम जो है कुछ रकम भेजता है चेक की शक्ल में। माँ अनपढ़ है, वो उस कागज को बेकार समझकर अपने कमरे के अंदर टांग देती है कि मेरे बेटे ने भेजा है। हर महीने उसके पास चेक आ रहा है, लेकिन माँ को उस चेक की वैल्यू मालूम नहीं है। उसको अपने कमरे के अंदर दीवारों पर चश्मा कर रही है, चिपका रही है, गुर्बत के साथ रह रही है। एक दिन किसी पड़ोसी को ख्याल आया, उसने कहा कि अम्मा तुम इतनी परेशान रहती हो, तुम्हारा बेटा था वो कहाँ है? तो उसने बताया कि वो बेटा तो बाहर चला गया। अलबत्ता वो कभी कभी कुछ कागज भेजता है और वो कागज मैंने अपने घर की दीवारों पर सजा रखे हैं। पड़ोसी ने आकर के देखा तो मालूम ये हुआ कि किसी चेक में 50,000 रुपए लिखे हैं, किसी में 1 लाख रुपए लिखे हैं, किसी में 25,000 लिखे हैं, लेकिन माँ को पता ही नहीं, उसकी वैल्यू मालूम नहीं थी कि छोटे से कागज की कीमत क्या है। इसलिए वो उन चेक के आने के बावजूद फक्र फाक़े की जिंदगी गुजारती रही। ऐसे ही कुरान हिदायत की किताब हमारे घर के अंदर मौजूद है, जिसमें हर मसले का हल है। हमारी जिंदगी का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हम कुरान ने न दिया। खुशी का मौका हो तो कुरान रहनुमाई करता है, गम का मौका हो कुरान रहनुमाई करता है, फक्र बाका हो कुरान रहनुमाई करता है, मोबाइल ले लिए कुरान रहनुमाई करता है। कोई मौका ऐसा नहीं है कुरान रहनुमाई नहीं करता, लेकिन कब कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को उलमा के पास बैठकर के सीखेंगे, मालूम करेंगे कुरान से चाहता क्या है। लेकिन हम कुरान पढ़ते भी नहीं है, कुरान के मानस इतना ज्यादा भारी हो रहा है। आज बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी इंशाअल्लाह। आज दुनिया के अंदर इनका ये एहसास कि इनको दस्तारे फजीलत दी जा रही है। कल क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। सूरज इस जमीन से 14 करोड़ मील दूर है, लेकिन जब चमकता है, जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। अब अगर वो सूरज इस कमरे के अंदर आ जाए तो किस कदर रोशनी हो सकती है, जितनी रोशनी उस सूरज की होगी उससे ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज़ कुरान के मोबाइल मंगा रहा 2 मिनट के बाद कीमती लिबास पहनाया जाएगा। लोग फख्र करेंगे, लोग पूछेंगे कौन है, गली में गया वो भाग के चला जाए। जिनका इतना एहसास इकराम हो रहा है तो बताया जाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। और इन हुफ़ाज़ कुरान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन
یہ کہیں گے کہ تمہارے خاندان میں 10 ایسے آدمی جو گناہ کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں، تم ان کی سفارش کرو، ہم جہنم سے بچا کر ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ معمولی نہیں ہے حافظ قرآن، بہت اونچا درجہ ان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہوا، اللہ نے اس کا مقام اونچا کر دیا۔ جس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے، اس کے جسم کو انشاءاللہ جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا، اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے، اور اس کے طفیل میں اس کے خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو جس طرح دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، ایسے ہی قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو جہاں پر پہنچے گا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہو جائے گا، جنت کا وہی حصہ تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ جنت کی بلند ترین منزلیں ان حفاظ قرآن کی منتظر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو یاد بھی رکھیں۔ حفظ کرنا صرف کام کافی نہیں آئے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو یاد بھی رکھیں۔ اگر قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے تو احادیث میں اس کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔ اس لیے میں حفاظ قرآن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دولت ان کو دے تو اس دولت کی حفاظت بھی کریں، اور حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو مستقل پڑھتے رہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بہترین حافظ بنائے، الفاظ قرآن کا جیسے حافظ بنایا، اللہ ان کو معانی قرآن کا عالم بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور پورے خاندان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ محمد عرش ابن زین العابدین، یہ جو میرٹھ ہی سے تعلق رکھتا ہے، ایک بچہ حافظ ہوا ہے، دوسرا بچہ محمد شبیر ابن نیت ارریاوی، یہ بھی صوبہ بہار سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی اسی تاریخ میں حافظ قرآن بنا ہے۔ حضرت معاشر شاہ صاحب سے، وہاں عبدالستار صاحب سے درخواست گزار ہوں، مفتی فہیم صاحب اور دوسرے علماء اپنے دست مبارک سے جو ہے بسرات فرمائیں۔ جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے، جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے، جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ، ہر ایک ساتھی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچے کا حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کے لیے قریب ہو جائے، اور جو پردہ نشین میری ماں اور بہنیں تشریف فرما ہے، حضرت والا دعا فرما رہے ہیں، سبھی ساتھی اور میری ماں اور بہنیں دعا کریں۔ اور اسی طرح جو ابھی بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کے گھر والے اگر کوئی استاد محترم کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ابھی دے دیں، یہاں موجود ہیں، آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ بس دعا ہو رہی ہے، اس کے بعد فوراً دے دیں، یہ قریب رہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ ہماری یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے یا اللہ اس میں آنے والوں کو قبول فرما لیجیے یا اللہ ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے شفا عطا فرما دیجیے عافیت تامہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے یا اللہ کو بہترین حافظ بنا یا اللہ بہترین حافظ بنا یا اللہ معانی قرآن کا عالم بنا یا اللہ قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان فرما یا اللہ قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے لوگوں کو یہ دولت ملی ہے سب کو قرآن کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو قرآن کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے احکام پر عمل کرنا آسان فرما قرآن نے جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے ان سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار ہمارے والدین اعزاء اقربا دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دے یا اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ ان کو اعلیٰ علم میں مقام کریم عطا فرما دے یا اللہ یہاں جو لوگ موجود ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ مرادیں ہیں سب کو آپ جاننے والے ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے یا اللہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یا اللہ ان کے والدین کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے عافیت کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما یا اللہ ترقی عطا فرما یا اللہ اس ادارے کے فیض کو عام فرما یا اللہ اس ادارے کے ذمہ دار اور اساتذہ کو اپنی شاعر شان عزیز عطا فرما یا اللہ اپنی شاعر شان عزیز عطا فرما یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں مانگی ہے ان میں ہمارا عائشہ عطا فرما جن بلائیوں سے بنا چاہیے ان سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آج جو ساتھی ان کے ساتھ کچھ دینا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لیں حضرت کیا سکتے یہ کس بچے کی طرف سے ساری عمران صاحب یہ بھی یہ کس کی قاری جاوید صاحب آ گئے یہ بتائیے یہ موجود صاحب کپڑے بھی ہیں دے دیجیے موجود صاحب کا ہے کپڑے بھی لینا بیٹھے یہ ہے موجود صاحب کیسے دونوں میں موجود صاحب لکھا ہوا
आटा मुसाफा मिलकर जा रहा हूँ बेटा, आराम से बाबू आजा। आराम से बच्चा है ये। आराम से बहुत बताओ जिम्मेदार